صفدر یہ کیا گراؤنڈ سچویشن آپ بتائیں کیا ہے؟ یہ کہ ہم تو پہلے سمجھ رہے تھے پورا پاکستان کے افغانستان اور طالبان کے کنٹرول میں آ جائے تو یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، ادھر پاکستان سے جتنی بھی گروپس ہے ادھر چلے جائیں گے اور ان کا یہ جواز بھی ختم ہو جائے گا، یہ لڑنے مارنے پیٹنے والا۔ لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ اب میں نارتھ وزیرستان کا مثال آپ کو دے دو کہ 27 دنوں سے ادھر جو داوڑ اور وزیر کا بیل ہے وہ احتجاج کر رہے، تاریخ میں پہلی بار وہ اتنے متفق ہوئے ہیں۔ انہوں نے سارے جو مین شہرائے وہ بند کیے ہوئے، سول نافرمانی کا اعلان کیا ہوا ہے، کوئی آفیسز نہیں جا سکتا، پولیو کو بند کیا ہوا ہے، وہ اس وجہ سے کہ پولیو سے ہمارے 10-15 بچے معذور ہوں گے، لیکن آئے روز ہمیں درجنوں مارا جاتا ہے نامعلوم کی طرف سے۔ ادھر تو نارتھ وزیرستان میں آپریشن بھی ہو گیا، پورے لاکھوں کی تعداد میں آئی ڈی پیز تھے۔ اس کے باوجود 2018 سے لے کر آج تک 500 کے قریب لوگ مارے گئے، اس میں افسران بھی ہے لوکل، اس میں خواتین کو بھی مارا گیا، یہ نامعلوم کی طرف سے مارا جا رہا ہے۔ تو فینسنگ بھی ادھر ہوئی ہے، آپریشن بھی ہو گیا۔ ادھر افغانستان میں بھی یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کی طرف سے یہ لوکل جو مسعود ہے، مسعود کا بل نے پہلے یہ مذاکرات شروع کیے، پھر نارتھ وزیرستان۔ جب آپ نامعلوم کا لفظ استعمال کرتے تو لوگ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ کوئی نامعلوم کون؟ کیا طالبان نامعلوم ہے، انٹیلیجنس ہے؟ اور انٹیلیجنس کیوں ملکوں کو یا کسی کو مارے گی؟ کیوں نامعلوم کا مطلب یہ کہ ابھی تک کسی ایک کو پولیس نے گرفتار کیا ہے کہ یہ بندہ وہ تھا، ابھی تک نہ معلوم ہے، نہ کسی کے خلاف اس طرح ایف آئی آر کرتی ہے کہ یہ بندہ تھا، انہوں نے یہ بندے کو مارا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ یہ جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، پہلے مسعود کا بل نے شروع کیا ادھر خوست کے امارت اسلامی جو افغانستان طالبان یہ فیسیلیٹیٹ کرتے رہے ابھی تک، پھر نارتھ وزیرستان سے کئی جرگے گئے ادھر، لیکن اب یہ ہوا کہ 3-4 جرگے تو کابل بھی گئے، سیف صاحب بھی اس میں نمائندگی کر رہے تھے۔ لیکن کل جو سوات میں پھر لوگوں نے سنا، وہ لوکل جرنلسٹ جو بات کر رہا ہے ان کے ساتھ جو کمانڈر ہے طالبان کمانڈر، تو وہ کہہ رہا ہے طالب کمانڈر کہ ہمیں مرشان کی طرف سے آرڈر ملے کہ حکومت کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے، آپ واپس اپنے علاقوں۔ یہ ان کا لوکل کمانڈر کہہ رہا ہے، سیف صاحب اس سے بتائے نا، وہ کہہ رہا ہے کہ ان کا لوکل کمانڈر کہہ رہا ہے کہ ہمیں ہمارے بڑوں نے کہا ہے کہ ہمارے حکومت سے معاملہ طے پا گئے، آپ واپس چلے جائیں۔ تو ان کا لوکل کمانڈر جو کہہ رہا ہے، میں بطور ایک جرگے کے کوارڈینیٹر کے میں نے لیڈ کیے ہیں وہ جرگے، میں آپ کو آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ایسا کوئی معاہدہ کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ اچھا، ان سے گفتگو ہمارا سیز فائر ہوا ہے، سیز فائر کا، وہ بھی مفتی نور ولی کے ساتھ، اس کے گروپ کے ساتھ۔ سیز فائر کا مطلب ہے کہ کوئی کارروائی ایک دوسرے کے خلاف نہیں کی جائے گی، لیکن اگر کارروائی ہو رہی ہے تو پھر سیز فائر ٹوٹے گا، لیکن ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہوا۔ ان کا سب سے بڑا مطالبہ ہے کہ آپ دوبارہ فاٹا کا سٹیٹس لے آئیں اور یہ جو ضم ہے ختم ہو جائے۔ یہ تو ایک نان سٹارٹر نہیں ہے کہ اس پہ گورنمنٹ سوچ رہی ہے؟ دیکھیں، 22 سال کی جنگ ہوئی ہے، ہم نے جب مذاکرات شروع کیے تو ہماری نیت یہی ہے کہ ہم اس جنگ کو کسی طرح سے ختم کر کے امن کی طرف لے کے جائیں۔ اس میں ان کا ایک یہ مطالبہ ہے، اب اس مطالبے پر ان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ آپ اس مطالبے کو واپس لیں، ان کا موقف یہ ہے کہ نیجی آپ ہماری یہ بات ہوئی، تو یہ تو مذاکرات کا حصہ ہوتا ہے، چلیں گے، لیکن الٹیمیٹلی انشاءاللہ ہم کوئی راستہ نکال لیں گے۔ اور یہ جو آپ یہ بات کر رہے ہیں، یہ انشاءاللہ ایک پیسفل ریزولوشن کی طرف بات جائے گی۔ دس از آر الٹیمیٹ آبجیکٹو کہ ہر حالت میں امن کو ہم انشور۔ جو چلڈرن آف کانفلکٹ ہوتے ہیں، جن کا سارا جواز ہی تصادم اور اس کے اوپر ہے، وہ آپ سے معاہدہ کیوں کریں گے؟ جتنے ماضی میں معاہدے ہوئے ہم نے دیکھا، ان معاہدے ہوئے، اس میں ان لوگوں نے اپنے آپ کی ری گروپنگ کی، اپنے آپ کو دوبارہ مضبوط کیا اور زیادہ طاقت سے آئے، اور ایک دفعہ نہیں ہوا، یہ 2-3 دفعہ ہوا ہے۔ تو پھر ہم جانتے بوجھتے ایک پیٹرن دے کے پھر بجائے سے کہ اب ختم ہو، ہم پھر ان سے معاہدوں میں کیوں جا رہے ہیں؟ ہم معاہدہ نہیں کر رہے، ہم مذاکرات کر رہے ہیں۔ چلے مذاکرات بھی کیوں کر رہے ہیں؟ معاہدہ ابھی بہت دور ہے، کیونکہ شرائط ہماری بھی ایسی ہیں، ان کی بھی ہیں، اس پہ تو ابھی بات چل رہی ہے نا۔ دوسری بات یہ کہ جب معاہدے کی سٹیج آئے گی تو اس وقت یہ تمام ایشوز ہم ریزالو کر کے معاہدہ کریں گے۔ یہ داور صاحب جو اسی علاقے کے ہیں، ہمارے جو پشتونوں کے مذاکرات ہوتے ہیں، اسی طرح سخت شرطیں ہوتی ہیں، بعد میں ان کو وہ کر دیا جاتا ہے، اور کوئی اینڈ ریزلٹ جو سولوشن ہوتا ہے وہ ہمیشہ دونوں پارٹیز کے لیے قابل قبول ہوتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بالکل اس میں
کوئی شک نہیں ہے کہ ماضی میں بھی مذاکرات ہوتے رہے، ماضی میں سیز فائر بھی ہوئے ہیں، 10 دن کے لیے، 20 دن کے لیے، 1 مہینے کے لیے، اس کے بعد دوبارہ لڑائی شروع ہو جاتی تھی۔ اس بار ہم نے یہ اچیو تو کیا ہے، اس کا تو کم از کم ہمیں کریڈٹ دیں کہ ہم نے ان کے ساتھ انڈیفینٹ سیز فائر کیا ہے، انڈیفینٹ ٹی ٹی پی کے ساتھ۔ اب ان کے جو سپلنٹر گروپس ہیں یا نور ولی کے گروپ کے مخالف گروپس ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ وہ اگر ہمارے خلاف کوئی کارروائی کریں گے، ہم بھی ان کے خلاف کریں گے۔ وہ تو ان کے ساتھ وہ لڑائی جاری ہے نا، وہ تو چل رہا ہے، اور ان کو ہم ایلیمینیٹ کریں گے، وہ ہمارے اوپر حملہ کریں گے۔ سر کوئی پاسبلٹی ہے ایسا کوئی معاہدہ ٹھہرنے کی جو قائم ہو؟ یہ معاہدے جتنے بھی ہم نے دیکھے، ساؤتھ وزیرستان کا دیکھے، نارتھ وزیرستان کا، اس میں بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اب سیف صاحب جرگے میں ایک حکومت کی طرف سے شرائط پیش کی جاتی ہے اور دوسری ٹی ٹی پی کی طرف سے، مطلب یہ دونوں فریق غیر مسلح ہو جاتے ہیں۔ بیچ میں جو عوام ہے ان کے سیکیورٹی کا کوئی بات اکثر معاہدوں میں نہیں ہوئی۔ اللہ کرے کہ اس معاہدے میں ہو، عوام کا بھی کچھ ذکر ہو کہ آپ بتا وصول نہیں کریں گے، آپ کسی معصوم کو گرفتار نہیں کریں گے، اغوا نہیں کریں گے، کسی کو تھریٹ نہیں کریں گے، اس طرح۔ تو جتنی بھی معاہدے ہوئے اس میں طالبان جو ہے وہ اکثر مضبوط ہوئے ہیں اور عوام کو تکلیف یہ ہے کہ ادھر فورس اگر مجھے سب سے بتائیں، اگر وہ یہ نیگوسیشنز جو ہیں وہ کھینچتے ہیں 2-4 ماہ 6 ماہ، اس میں اپنی طاقت آج ان کو کنٹرول کرنا آسان ہے، 6 ماہ بعد وہ اور مضبوط ہوں گے۔ کیا ہم نے ماضی میں دیکھا کہ ہمیشہ وہ ٹائم خریدتے ہیں اپنے لیے؟ کیا یہ اب پھر وہی ہو رہا ہے؟ جی مضبوط تھے۔ ویسی بھی اگر ہم پورے ریجن میں دیکھیں، یہ سوات کا ایک ہم نے جو دیکھا یہ اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر ہم اوورال سچویشن دیکھیں کابل میں الزواری پہ اٹیک ہو گیا، ادھر خراسانی جو ٹی ٹی پی کے کمانڈر تھے اس کو مار دیا گیا، ادھر پھر نارتھ وزیرستان میں بارڈر پہ داعش والوں نے بھی کچھ کروایا کہ ادھر، مطلب یہ ہے کہ ایک گروپ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے۔ مجھے ایسا یہ بتائیں